الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیت او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صاحب ریاض الصالحین حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کی ابتدا حدیث نیت سے کی۔ حدیث النیت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سولو سے دین ہے۔ ابن دقیق العید نے کہا کہ نصف فقہ ہے۔ امام ابو داود نے فرمایا کہ دین کی اور فقہ کی اساسی حدیثوں میں سے نیت کے سلسلے میں کچھ بیانات چل رہے تھے اس سے پہلے بھی، وہ سلسلے کو آج آگے بڑھائے۔ آج آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کرنے کا خیال ہے، اللہ مدد فرمائے۔ ایک روایت جو خطبے میں پڑھی، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی عالمہ ہیں۔ تقریباً 2210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو پردے کے ساتھ علم دیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح ہو جانے کے بعد مکے سے مدینے کی ہجرت ختم،
اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت تک کافرین کا تسلط مدینے پہ اور مکے پہ نہیں ہو سکے گا۔ ہمیشہ یہ دارالاسلام رہے گا، اور دارالاسلام سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت وطن چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں جہاں دینی شعائر پر عمل کرنا دشوار ہو، نماز پڑھنا، اذان دینا، قرآن پڑھنا، داڑھی رکھنا، یہ تمام چیزوں پر عمل جس علاقے میں نہیں ہو سکتا، یہ مثال کے طور پر 2-4 چیزیں بیان کی، تو اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایسی جگہ جانا جہاں دینی شعائر پر عمل آسانی سے ہو سکے، اس کو ہجرت ہے۔ یہ ہجرت عامہ ہر زمانے میں رہے گی، لیکن ہجرت خاصہ مکے سے مدینے کی طرف جانا، جس زمانے میں مکہ دارالکفر تھا اور مدینہ دارالاسلام تھا، فرض عین تھی یہ ہجرت۔ لیکن اب یہ ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ابھی ہجرت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں دین پر عمل دشوار ہو، وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر جہاں دین پر عمل ہو سکے وہاں ہجرت کرنا آج بھی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا، میں تو سبق پڑھا رہا ہوں۔ اب دوسری بات، پہلی بات تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی کہ فتح مکہ کے بعد مکے سے مدینے کی ہجرت نہیں، ختم ہو۔ لیکن 2 چیزیں ہمیشہ باقی رہے گی۔ نمبر 1 جہاد۔ اگر یہ دین کی سربلندی چاہیے تو ہمیشہ جو ہے وہ جد و جہد یا جد و جہد کرتے رہنا پڑے گا۔ اس کے ذریعے سے دین کی شان و شوکت باقی رہے گی اور دین پھیلے گا۔ اب جہاد کے نام سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ دین کی بقا کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ اب یہ کوشش زبان کے ذریعے سے بھی ہے
قلم کے ذریعے سے بھی ہے اور تلوار کے ذریعے سے بھی، جیسا جیسا موقع ویسے ویسا جہاد ہے۔ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، ایک جماعت لڑے گی، باقی تمام لوگ اپنی جگہ رہیں گے، عبادتوں میں رہیں گے۔ لیکن جب پورے ملک پر یلغار مشرکین ہو جائے تو وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، تو ہر ایک کا نکلنا ضروری ہے، ہر ایک کو نکلنا پڑے۔ نمبر 1 پر جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، ہمیشہ دین کے اندر روڑے اٹکاتا ہے، عبادات نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا۔ تو پہلی محنت تو نفس کے خلاف مقابلہ آرائی، دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو منافق ہیں ان کے ساتھ مباحثے کے ذریعے سے ان کو دین کا قائل کرنا، اور تیسرے نمبر پر مشرکین جو رات دن حملے کر کے آ رہے ہیں ان کو روکنا۔ جہاد کا معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہو۔ جہاد کے نام پر مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے۔ ایک انگریز کے یہاں ایک پٹھان ملازم تھا، دونوں سفر میں تھے۔ دوپہر کے وقت درخت کے نیچے انگریز نے بھی آرام کیا، پٹھان نے بھی آرام کیا۔ پٹھان سے وقت گزاری کے لیے انگریز نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے یہاں جو جہاد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو پٹھان اچھلا اور درخت کی شاخ توڑ کے نیچے رکھ دی۔ وہ انگریز نے کہا میں تو خالی جہاد کے بارے میں کہا، جہاد؟ آدھا درخت توڑ کے رکھ دیا۔ انگریز نے کہا مجھے جہاد سمجھ میں آ گیا، خالی نام سے اتنا جوش آ رہا ہے تو حقیقت میں ہوگا تو تم کیا کرو؟ ایک روایت تو میں نے آپ کے سامنے مکمل کر دی، اس کی تشریح بھی کر دی، ماں عائشہ کی روایت۔ ماں بہنوں علم حاصل کرو، یہ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو آگے چلاؤ، پہنچاؤ، دوسروں کے سامنے اس کا مذاکرہ کرو۔ ایک آدمی نے سحری کی، کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، تو بھوک ہڑتال ہے، روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ارادہ کچھ ہے ہی نہیں۔ عادتاً مانا جائے گا کہ اس نے جو ہے جلدی کھا لیا اور شام کو دیر سے کھائے گا، لیکن اگر نیت اور ارادہ کر لے کہ آج میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو اب یہ عبادت بن گیا، پہلے عادت تھی اب عبادت بن گئی۔
مسجد میں آیا، کھڑا ہے، تحریمہ باندھا ہے، کہیں رکوع کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، نیت پوچھی تو کہا کچھ خبر نہیں ہے کہ نیت کیا ہے، تو یہ اٹھ بیٹھ کے علاوہ کچھ نہیں۔ نیت کے ذریعے سے عادت کے درمیان اور عبادت کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اس لیے نیت کی 3 اقسام: تمییز العادت من العبادت، عادت کو ممتاز کرنا عبادت سے کہ یہ عادت ہے اور یہ عبادت ہے۔ یہ نیت کے ذریعے سے فرق ہوگا عادت میں اور عبادت میں۔ دوسرا تمییز من العبادت الی العادت، عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لیے تمیز کرنا کہ میں یہ عادت سے کر رہا ہوں، وہ عبادت سے کر رہا ہوں۔ اور تیسری قسم ہے تمییز المعبود الی المعبود، پھر بعد میں تفصیل بتاؤں گا کبھی۔ یہ ایک حدیث کمپلیٹ ہوئی، اب دوسری حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی۔ اس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے جابر ابن عبداللہ کے طریق سے۔ راوی حدیث جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ 540 حدیثوں کے حافظ ہیں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے علم حاصل کیا ہے۔ غزوہ احد کے بعد سے لے کر 19 غزوات میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے۔ ابو عبداللہ کنیت ہے۔ ان کے والد احد میں شہید ہوئے۔ حضور ان سے بہت محبت رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ حضرت امام باقر ان کے شاگرد ہیں۔ 94 سال کی عمر پائی، اور وصیت کی کہ حجاج ابن یوسف میرے نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان کے صاحبزادے نے صلاۃ جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ امام مسلم نے ان سے روایت لی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے روایت لی۔ حضرت انس بھی مکثرین فی الحدیث میں سے ہیں، اور حضور کے چہیتے ہیں۔ 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اللہ نے عمر میں بھی برکت عطا فرمائی اور مال میں بھی حضور کی دعا سے برکت عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن 8 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے۔ یہ حضور کا آخری غزوہ ہے، یہ سب تاریخ کو یاد رکھا کرو۔ اور اس میں حضور 30,000 کا لشکر لے کر چلے۔ مقام تبوک ایک جگہ ہے، وہاں تک تشریف لے گئے، وہاں سے لوٹ آئے، لڑائی کوئی ہوئی نہیں، دشمن بھاگ نکلا۔ بہت سی نعمتوں سے اللہ نے یہ غزوے کے دوران نوازا، اور مسلمانوں کی دھاک جو ہے مشرکین کے اوپر اور عجم کے اوپر بیٹھ گئی، یہ فائدہ ہوا اس کا۔
حضور نے غزوہ تبوک کے دوران فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ اس وقت موجود ہیں جو غزوے میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جو گلی، جو وادی، جو میدان تم نے قطع کیا اے لشکر والو، تو وہ لوگ جو مدینے میں ہیں ان کو بھی تمہارے برابر اجر ملا۔ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ آ سکے، حبسہم العذر، ان کو عذر نے ہمارے ساتھ آنے سے روک دیا، لیکن ان کی نیت آنے کی تھی تو آئے نہیں۔ کچھ عذر تھا، نہیں آئے، تو نہ آنے کے باوجود نیت اور ارادوں کی بنیاد پر جو قدم چلنے پر تم کو اجر ملا ان کو مدینے میں بیٹھے بیٹھے ملا۔ کیوں ملا؟ نیت کی وجہ سے ملا، کیونکہ ان کی نیت نکلنے کی تھی لیکن اعذار کی وجہ سے نہ نکلے، لیکن ان کی امنگ اور ان کی نیت یہ تھی کہ وہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں، لیکن عذر نے ان کو روک دیا، لیکن یہ عذر ان کو ثواب سے نہ روک سکا۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ جو حدیث بیان کی اس میں آپ کیا سمجھے؟ بیٹھے ہیں تو چپ چاپ؟ ارے یہ حدیث میں نیت کی اہمیت بیان کی کہ ایک آدمی عمل نہ کرے لیکن نیت عمل ہو تو اللہ تعالیٰ عمل والا ثواب صرف نیت پر دیتا۔ نیت کتنی بڑی چیز ہے، تصوف کی بنیاد ہے یہ۔ تصوف شروع ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات سے اور ختم ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس پر ختم ہوتا ہے۔ یہ دو کے بیچ میں تصوف۔ تو سب سے پہلے جو محنت کروائی جاتی ہے مشائخ کے یہاں، وہ نیتوں کو درست کر کے اخلاص پیدا کرنے کی محنت کروائی جاتی ہے۔ کہ اخلاص پیدا کیا جائے، اور نیتوں کا معاملہ دل کے ارادے کے ساتھ ہے، تو دل کے ارادے کو انتہائی صاف ستھرا کیا جائے۔ مشائخ نے لکھا کہ یہ حدیث نیت اتنی اہم ہے کہ محدث جب کوئی کتاب لکھے تو اس کو حدیث النیت سے اپنی کتاب کا آغاز کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جیسا کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آج کا سبق اسی پر ختم کرتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ نیتوں کے سلسلے میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سبقوں کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کو عمل میں لانے اور پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا یہ بیٹھنا انشاءاللہ بڑا کارآمد ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رگ بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مراقبہ کریں، تصور کریں سر جھکا کر دل کی طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہے،
دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول شو۔ عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے کام آنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
اللہم باعد بیننا و بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، ذاکرین شاکرین میں سے بنا، برائیوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل کا داعیہ عطا فرما۔ اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا اور نیکیوں کی محبت عطا فرما۔ تیری معرفت، تیرا ذوق شوق، تیرا عشق، تیری محبت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ بہت بڑی تعداد میں ماں بہنیں باوجود موسم بارہ کے تشریف لاتی اور یہاں بھی بہت بھائی موجود ہیں۔ اے اللہ سب کی بپتائیں سن لے اور سب کی حاجتوں کو غیب سے پورا فرما دے۔ اللہ سب کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما دے۔ اندرونی بیرونی جتنی پریشانیاں ہوں اللہ سب دور فرما دے۔ گھریلو جتنی بھی الجھنیں ان کو بھی دور فرما، بیرونی الجھنوں کو بھی دور فرما، ارضی سماوی آفات سے بلیات سے حفاظت فرما۔ اللہ ملک کے مختلف حصوں میں شدید سیلاب کی وجہ سے بڑا نقصان ہے، اللہ جانوں کی مالوں کی حفاظت فرما، اور جن کا نقصان ہوا ان کی تلافی کی جلد سے جلد شکل عطا فرما، اور جو حضرات وہاں مدد کر رہے ہیں ان کو اے اللہ بہترین بدلے عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کے عقائد میں پختگی عطا فرما، ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک کلمے والی زندگی نصیب فرما، اور اللہ دوسرے ادیان کی طرف مائل ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری بچیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں، اے اللہ امت پریشان ہے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ بچیوں کو سمجھ عطا فرما کہ دین کو رسوا نہ کریں، ماں باپ کو بے عزت نہ کریں اور دین کے جنازے نہ نکالیں، اور اے اللہ دین پر قائم رہیں اور نیک مسلمان لڑکوں سے شادیاں کریں۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔